ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم وقال تبارك وتعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللہ رب العزت کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے لیے ان گنت درود و سلام اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں ان نفوس قدسیہ پر جنہوں نے اللہ رب العزت کا پیغام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور عملاً سنا دیکھا پھر اس کو پہنچانے کے لیے اپنی پوری زندگیاں صرف کر دیں۔ اللہ رب العزت کی بے شمار رحمتیں ہوں ان ائمہ کرام پر، ان محدثین اعظام پر جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت کو من و عن اسی طرح قیامت تک کے لیے محفوظ کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف فرما دی۔
اللہ رب العزت نے سورہ المائدہ میں ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے راضی ہوں اسلام کو بطور دین کے۔ فمن اضطر فی مخمصۃ، ہاں جو انسان بھوک میں لاچار ہو جائے، غیر متجانف لاسم، بشرطے کہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، فإن اللہ غفور الرحیم، تو یقیناً اللہ رب العزت بہت معاف فرمانے والے، بڑے ہی رحم فرمانے والے ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور رہبانیت دنیا جہان سے کنارہ کش ہو کر اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، یہ طریقہ عیسائیوں نے خود ہی اپنی طرف سے گھڑ لیا تھا۔ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، یہ انداز عبادت ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا۔ فَمَا رَعَوْا إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، اللہ رب العزت کی رضامندی اور خوشنودی کو چاہتے ہوئے انہوں نے یہ انداز اختیار کیا تھا۔ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، لیکن اس کے بعد پھر اس کا جو حق تھا اس کی رعایت وہ نہ کر سکے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ، میں تم کو ایک واضح روشن رستے پر چھوڑ رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے، لا یزیغ بعدی عنہا، میرے بعد اس روشن رستے سے نہیں ادھر ادھر ہوگا، الا ہالک، مگر ہلاک ہونے والا ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس قرنی، سب لوگوں سے بہتر زمانہ میرے دور کا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے ساتھ آئیں گے، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے ساتھ آئیں گے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا، جس انسان نے ہمارے اس معاملے میں یعنی شریعت کے معاملے میں کوئی نیا ہی کام اختیار کیا، ما لیس منہ، جو در حقیقت اس میں سے نہیں ہے، فہو رد، تو وہ معاملہ مردود ہے۔ ایسے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، تم پر ضروری ہے کہ تم میرا طریقہ اور میرے بعد جو ہدایت پر میرے خلفاء ہوں گے ان کا طریقہ اختیار کرنا، عضو علیہ بنواجس، اور اس رختے کو اپنی داڑھوں میں دبا کر مضبوطی سے تھامنے رکھنا۔ ایسے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اس وقت تک تم گمراہ ہرگز نہیں ہوگے، ما تمسکتم بہما، جب تک کہ تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے۔ جناب ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ایک دن رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صبح کی نماز پڑھائی، ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ مبارک سے ہماری طرف متوجہ ہوئے، فوعظنا موعظۃ بلیغۃ، بڑی ہی بلیغ اور فصیح دل کو لگنے والی مؤثر آپ نے واعظ فرمائی۔ ذرفت منہ العیون، جس سے سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ووجلت منہ القلوب، اور دل اس سے لرز گئے۔ فقلنا، ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ ان ہذہ لموعظۃ مودع، یہ تو ایسا واعظ تھا گویا کہ کوئی انسان کسی کو الوداعی خطاب کر رہا ہے۔ فماذا تعہد الینا، آپ ہمیں کس چیز کی نصیحت کرتے ہیں اور کس چیز کا آپ ہم سے عہد لینا چاہتے ہیں؟ قال، چنانچہ ہماری یہ بات سن کر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمانا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا، قد ترکتکم علی البیضاء، میں تمہیں ایک روشن شریعت پر چھوڑ رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن روشن ہے، لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، میرے بعد وہی انسان کج روی اختیار کرے گا جو انسان ہلاک ہونے والا ہے، اس رستے پہ چلنے والا کبھی بھی ہلاکت میں نہیں پڑے گا۔ من یعش منکم، جو انسان زندہ رہے گا، فسیری اختلافا کثیرا، وہ میرے بعد بہت زیادہ اختلافات اور جھگڑے دیکھے گا۔ فعلیکم بما عرفتم من سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، چنانچہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اختیار کرنا میرا طریقہ اور میرے بعد ہدایت یافتہ اور راشد خلفاء کا طریقہ۔ وعلیکم بالطاعہ، اور دیکھو تم اطاعت اختیار کرنا، وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگرچہ وہ ایک حبشی غلام ہی یعنی تم پر امیر کیوں نہ ہو۔ فَإِنَّ الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ حَيْثُمَا قِيدَ انقادہ، مومن تو اس نکیل والے اونٹ کی طرح ہوتا ہے جہاں اسے لے جایا جائے چلا جاتا ہے۔ اس حدیث کو اور پورے واقعہ کو امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں بیان کیا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اور ان احادیث مبارکہ میں اللہ پاک جو ہمارے رب العالمین ہیں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے ایک چیز کی انتہائی زیادہ شدت کے ساتھ نصیحت فرمائی ہے اور اس چیز کو انتہائی زیادہ قبیح گردانا ہے کہ اس کو آدمی کسی طور پر بھی چھوڑے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کا وہ رستہ جو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جتلا دیا، اس کو اختیار کرنا، من و ان اس کو مان لینا، اس پر جم کر رہنا، یہ اللہ پاک نے ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی تلقین فرمائی۔ دراصل بات یہ ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، قیامت تک نہ کوئی شریعت نئی آ سکتی ہے اور نہ کوئی پیغمبر اللہ پاک مبعوث فرمائیں گے۔ ایسی شریعت کی انتہائی زیادہ
حفاظت کر دی گئی ہے تاکہ قیامت تک کے چلنے والوں کے لیے کسی قسم کا کوئی عذر باقی نہ ہو۔ اور اس سے پہلے کئی شریعتیں آئیں اور کئی آسمانی کتابیں دنیا میں محفوظ رہیں، لیکن آہستہ آہستہ زمانہ کا گزر جانے کے ساتھ، زمانے کے دراز ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے حسن نیت سے یا بدنیتی سے اللہ رب العزت اور اس کے پیغمبروں کا بتایا ہوا رستہ اس کو چھوڑ کر الگ ہی اپنا ایک شریعت کا ایڈیشن کر لیا، اور اس پر چلتے چلتے وہ اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رضامندی کی بجائے اللہ پاک کی ناراضگی منہ لے بیٹھے، جسے ایک دن رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح واضح فرمایا، تم سے پہلے بنو اسرائیل اختلاف جھگڑا کرتے کرتے 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اتنے فرقے، فرمایا تم اس سے بھی زیادہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، لیکن حق وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، جو رستہ میں نے متعین کیا اور جس پر میرے صحابہ نے عمل کر کے لوگوں کے لیے اس کو محفوظ کر دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی کرم عرضی ہے کہ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، بلکہ لفظ اور حرف اور کلمات ہی نہیں، اس کا لہجہ بھی، جو لہجہ تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہی لہجہ، وہی حروف، وہی کلمات، وہی کلام اسی طرح محفوظ ہو گئے۔ اور یہ محفوظ ہونے کا طریقہ کوئی 2-4 آدمیوں کے راستے سے نہیں آیا، بلکہ تواتر کے ساتھ۔ تواتر کہتے ہیں لوگوں کا اتنا گروہ ان کو نقل کرنے والا ہو جن کا کسی چیز پر عمدن یا سہون غلط پہ جمع ہونا ناممکن نہ ہو۔ ناممکن ہے کہ اتنے لوگ ایک ارادہ کر لیں کہ ہم نے غلط رستہ اختیار کرنا ہے، یا سہون ایسا ہو، یعنی اس قدر جمع غفیر نے وہ لہجے اور کلمات کو نقل کیا ہے۔ اور اسی طرح رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کا عمل، اس کو بھی انتہائی زیادہ تعداد نے جو ہے نا تواتر کے ساتھ ہم پر نقل کر دیا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کی نقل جو ہوئی ہے اس کی ذمہ داری قیامت تک اللہ پاک نے اپنے سر لے لی، اپنے ذمہ لے لی کہ اس کو حفاظت میں کروں گا۔ اگرچہ جو اللہ پاک کا دین اس کو محفوظ رکھنا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو محفوظ رکھنا ہے، اس کا سارا کام، اس کی ذمہ داری وہ انسانوں کے ذمہ ہوگی، اس کو انسان ہی کریں گے، اور لوگوں کے سامنے اللہ پاک اس کو کرے گا کہ دیکھو ان لوگوں نے ہر زمانے میں، ہر وقت میں اس دین کو، شریعت کو محفوظ کیا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی عمریں، جن کی توانائیاں، جن کے تعلقات، جن کی فکر، جن کی سوچ اس میدان میں لگ جائے، انتہائی زیادہ مبارکباد کے حقدار ہیں وہ لوگ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سابقہ شرائع، اس میں شریعتوں کو ماننے والوں نے کچھ نے عمدن اور کچھ نے حسن نیت سے سہون اللہ رب العزت کے قوانین اور انبیاء علیہ السلام کی شرائع میں بہت کچھ داخل کر کے اس کو ایسا بگاڑا کہ بظاہر صورت دین کی تھی، لیکن اس کے اندر دین کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کا ایک چیز اللہ پاک نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمائی ہے، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ۔ عیسائیوں نے اللہ رب العزت کی بندگی کے لیے
ہر چیز سے کٹ جانا، الگ ہو جانا، درویشی اختیار کر لینا، کنارہ کشی کر لینا دنیا سے، ایک عبادت کا طریقہ انہوں نے اپنے لیے اختیار کر لیا۔ اللہ پاک فرماتے ابتدعوہا، انہوں نے خود گڑ لیا تھا، ہم نے ان پر یہ طریقہ فرض نہیں کیا۔ چنانچہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، دیکھو اسلام میں دنیا داری سے کٹ کر اللہ رب العزت کی بندگی کے لیے بیٹھ جانا، دنیا کے معاملات کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو آدمی کا، اللہ پاک کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں اس کا اسلام میں کوئی مقام یا اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ کچھ لوگوں نے ہم سے پہلے یہ طریقہ اختیار کیا اور اس کے بعد کیا ہوا، فما رعوها حق رعایتها، پھر اس کا وہ حق ادا نہ کر سکے۔ اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہو، آئے روز یورپ میں، مغرب میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں، دوسرے عیسائی ملکوں میں، گرجوں میں اور چرچوں میں بیٹھے ہوئے عیسائی جنہوں نے بظاہر دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی ہے، ان کے گناونے جرم، ان کی بد اخلاقیاں، ان کی بد عملیاں، ان کی سیاہکاریاں جو آئے روز اخباروں کی زینت بنتی رہتی ہیں، اخباروں کی نظر ہوتی رہتی ہیں، کبھی ان کو پڑھ لیں تو اس سے انسانیت شرماتی ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھنا ہے کہ شریعت کی نظر میں اس کا نام رکھا گیا ہے بدعت۔ قرآن پاک نے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کس قدر شنیع قرار دیا ہے، برا کیا ہے، اور اس کی قباحت کیا ہے، قباحت کیا ہے اس میں۔ بدعت کہا جاتا ہے ایسا کام جس کو انسان نیکی کی نیت سے کرتا ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دنیا کی زندگی میں، بابرکت زندگی میں آپ اس کو کر سکتے تھے، کوئی مانع نہیں تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود احوال بھی تھے، آپ نے اس کو نہیں کیا۔ اب اگر کوئی انسان وہی کام کر کے اس کو ثواب اور نیکی سمجھتا ہے، شریعت کی نگاہ میں اس سے بدعت کہا جاتا ہے، اور شریعت کی نگاہ میں یہ ناقابل قبول جرم قرار پاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، جس سے انسان کی اچھی نیکیاں بھی وہ برباد ہو جاتی ہیں۔ پھر سماعت فرمائیں، ایسا کام جس کو خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں کر سکتے تھے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی ماننے نہیں تھا، احوال بھی تھے، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کیا۔ اب اگر کوئی انسان اس کو کرتا ہے اور کہتا ہے اس پہ ثواب ملے گا، اس پہ اجر ملے گا، اس کے لیے اللہ پاک راضی ہوں گے، تو یہ کام شریعت کی نظر میں معیوب ہے، معتوب ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ غضب کو دعوت دینے کا سبب ہے، اس لیے کہ اس میں کئی ایک قباحتیں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ ہماری تاریخ کے ایک بہت بڑے امام ہیں، امام دار الہجرہ انہیں کہا جاتا ہے، امام مالک رحمہ اللہ تعالی۔ وہ فرمایا کرتے تھے من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراھا حسنۃ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان فی الرسالہ لأن اللہ تبارک و تعالی یقول الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ امام مالک فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام دینا، جو اسلام میں کوئی ایسا کام رائج کرتا ہے نیک نیتی کے ساتھ جو اللہ پاک کے پیغمبر نے نہیں کیا ہے، اور اس کام کو اچھا کہتا ہے، گویا کہ وہ انسان یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت پہنچانے میں خیانت سے کام لیا ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ اچھا کام تھا تو اس کو پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا نہیں ہے، اس آدمی نے تلاش کر لیا ہے، حالانکہ اللہ پاک فرماتے ہیں آج میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں اس پر راضی ہوں کہ تمہارے لیے اسلام ہی دین ہو۔ اور امام مالک فرماتے ہیں کہ اس میں
ایک تو اللہ رب العزت کی اس آیت مبارکہ اس پہ حرف آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے مکمل کر دیا ہے. وہ آدمی کہتا ہے نہیں میں یہ کر کے اس کے ساتھ ثواب اور اجر پاؤں گا، گویا کہ اللہ پاک کا فرمانا نعوذ باللہ صحیح نہیں تھا، یا اگر وہ تھا تو آپ نے پہنچایا نہیں، یا اگر وہ تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو نقل نہیں کیا ہے. تو اس میں بہت زیادہ قباحت پائی جاتی ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے تو فرمایا کہ وہ انسان اپنے حال سے، اپنی زبان سے، اپنے کم عمل سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو پہنچانے میں خیانت سے کام لیا ہے. استغفر اللہ و نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ آیت مبارکہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کے بعد تقریباً 3.25 ماہ اس فانی دنیا میں رہے. جس وقت اللہ پاک نے یہ نازل فرمائی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس کے بعد کوئی بھی نیا حکم شریعت میں اللہ پاک نے نازل نہیں فرمایا، مکمل ہوا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں، ان کو کسی یہودی نے کہا اگر یہ آیت ہم پر اتراتی ہم اس دن کو عید بنا لیتے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے دین مکمل کر دیا. یہ اگر ہمیں سند مل جاتی، یہ تمغہ ہمیں مل جاتا، ہم تو اس دن کو بطور عید کے مناتے کہ اللہ پاک نے ہم کو فرما دیا کہ تم پر میں نے اپنی نعمت مکمل کر دی. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں کس وقت یہ آیت اتری ہے. یہ یوم عرفات اتری ہے، وہ مسلمانوں کی عید کا ہی تو دن ہے اور حج کا بھی دن ہے. چنانچہ صحیح بات یہ ہے کہ جس طرح ایک انسان کے سامنے نام لیا جائے نا کینسر کا، تو آدمی کی لوئیں بال کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنی کبھی مرض. تو جسے شریعت نے کہا ہے نا شرک، وہ تو نیکیوں کے لیے کینسر ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کو اللہ پاک نے نہیں معاف کرنا، اس کے علاوہ جو چاہے جس کو چاہے معاف کرتے. ایسے ہی ایک دوسرا مرض ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایڈس، جس کے ساتھ انسان پر کوئی دوائی اثر نہیں کرتی. چنانچہ اگر روحانی طور پر دیکھا جائے تو اس چیز کا نام ہم بدعت رکھ سکتے ہیں، جس کے ساتھ آدمی کی ہوئی دیگر نیکیاں ناقابل قبول ہو جاتی ہیں. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طبرانی شریف کی روایت ہے ان اللہ حجب التوبۃ من کل صاحب بدعت. جو انسان بدعت کے رستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں قبول نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ وہ انسان ایک ایسے بنور میں پھنس جاتا ہے جس بنور سے نکلتا نہیں ہے. اس لیے کہ وہ نیکی کرتا ہے اپنی اختیار کردہ نیکی، جو انسان کرتا ہے اس کو چھوڑے کیوں. اگر کوئی انسان برائی کرتا ہے کسی وقت بھی اس کے دل میں آئے گا کہ برائی اللہ پاک مجھے توفیق دے میں چھوڑ دوں. لیکن اگر کوئی انسان ایک نیکی کر رہا ہے اور بدعت کے اس طریقے سے کر رہا ہے، وہ انسان نیکی کی نیت سے کر رہا ہے، اسے انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اس لیے کہ وہ تو بظاہر نیکی کر رہا ہے. اور اس بنور سے نکلنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو وہ نیکی کرتا ہے. اور شریعت نے اس کی انتہائی زیادہ مذمت بھی کی ہے، اس لیے کہ آدمی اپنے آپ کو قولاً نہیں لیکن عملاً اپنے آپ کو شارع کہنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ شریعت سازی میرا بھی حق ہے. ثواب اور سزا یہ ایک غیبی امور ہے نا، کوئی انسان اس کا تعین نہیں کر سکتا ہے کہ کس پر کیا ثواب ملے گا یا کس پر کیا گناہ ملے گا. یہ تعین اللہ پاک اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد علماء کو حق ہے کہ نیکی کے کام ان کو پہنچائیں، برائی سے لوگوں کو روکیں، لیکن کسی چیز کو نیکی کہنا یا کسی چیز کو برائی کہنا، یہ قانون اور اتھارٹی یہ کسی بھی عالم کے پاس نہیں ہے، یہ اتھارٹی اللہ پاک اور اس کے پیغمبر کے پاس. چنانچہ یہ جس کا نام شریعت میں بدعت رکھا جاتا ہے انتہائی زیادہ معیوب ہے.
اس میں انسان اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، اور شریعت نے، قرآن پاک نے اس کو شرک کہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، ہمارے محبوب تو نے دیکھا اس آدمی کو جس نے اپنی مرضی کو اپنا خدا بنا لیا۔ مرضی سے نیکی کا تعین، مرضی سے برائی کا تعین، اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ سابقہ قوموں کا بھی یہ طریقہ رہا ہے، جس لیے آپ فرمایا کرتے تھے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، میری امت کے لوگوں تم ضرور بضرور ان رستوں پہ چل جاؤ گے جن رستوں پہ سابقہ قوم میں چلی۔ آپ کو معلوم ہے یورپ میں 12، 13 اور 14 عیسوی 300 سال تک چرچ کی حکومت رہی، عیسائیت کی حکومت رہی۔ انہوں نے وہ کام عیسائیت کے نام پر کروڑوں انسانوں پر لاگو کیے، فرض کیے۔ چیک بیچتے تھے، چیک، قتل ہو گیا ہے، بد اخلاقی ہو گئی ہے، چوری ہو گئی ہے، ملاوٹ ہو گئی ہے، نفاق ہو گیا ہے، چرچ میں آؤ، پیسے جمع کراؤ، آپ کو چیک دیا جائے گا، یہ گناہ معاف ہوا۔ نیکی کے لیے بھی چیک۔ 300 سال تک انسان کی طبع نے اس کو پسند نہیں کیا۔ یورپ نے پھر اس کے خلاف انگڑائی لی، اور پھر اس خود ساختہ عیسائیت کو انہوں نے گرجے میں ایسا بند کیا، ایسا بند کیا، آج 21ویں صدی میں بھی گرجے میں عیسائیت بند ہے۔ اس کو وہاں پر پورے یورپ اور پورے مغرب میں بازار میں آنے کی اجازت نہیں۔ یہ سود، یہ خنزیر کا گوشت، یہ ملاوٹ، یہ لوگوں کو قتل و غارت، لوگوں پر ایٹم سے حملے کرنے، ان سب چیزوں کو انجیل اور تورات نے منع کیا ہے۔ اس کے باوجود کہ وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، اس کے باوجود وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو تورات اور انجیل کے خلاف ہے، حالانکہ بظاہر وہ اپنے آپ کو عیسائی یہودی کہتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ عیسائیوں کے بدعات کی بنا پر معاشرے پر ایک جبر نے انسانوں کو اس کے خلاف بغاوت پہ اکسایا، اور اب لوگ اس سے باغی ہو گئے۔ ہمارے ہاں بھی صورتحال ایسی بن رہی ہے، بہت سارا طبقہ الحاد کی طرف جا رہا ہے، بظاہر نہیں ہے۔ شریعتوں کا انکار ماضی میں کبھی نہیں ہوا ہے۔ تورات اب بھی کتاب مقدس ہے یہودیوں کے نزدیک، انجیل اب بھی کتاب مقدس ہے عیسائیوں کے نزدیک، لیکن میں نے عرض کیا کہ عملاً پورا یورپ اور پورا مغرب سب عیسائیت اور سب یہودیت تورات اور انجیل کے باغی ہیں، اور اس میں ان کے علماء کا بہت بڑا کردار تھا۔ چنانچہ وہی صورتحال مسلمان ملکوں میں بن رہی ہے۔ دین کے نام پر ایسا جبر اور ایسا ایڈیشن جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی، خود ساختہ خوشی کے پروگرام خود بنائے ہم نے، مرنے کے قید کلیے ہم نے خود بنا لیے، عیدوں کے ہم نے بنا لیے، غمیوں کے ہم نے بنا لیے، اور اس پر دین کی مہر لگا دی ہے۔ چنانچہ انسان وہ چیزیں جسے اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ایک مرتبہ کہہ دیا جائے تو بڑی بات تھی نا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، یہ تقید کا معنی ہوتا ہے قسم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے قسم ہے، یسرنا القرآن للذکر، نصیحت کے لیے ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا ہے۔ فحال میں مدکر، کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ ایک جگہ نہیں، ایک ہی صورت میں اللہ پاک نے اس آیت کو 4 مرتبہ تکرار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ہماری بدقسمتی نہیں ہے کہ علل اعلان منبر رسول پر مسجد میں کھڑا ہو کر خود ساختہ دین کو کفر اور ایمان کا حصہ بنانے کے بعد کہا جائے کہ قرآن پاک کا جس نے ترجمہ کیا، جس نے سیکھا، جس نے ترجمے کے پاس پڑھا، وہ انسان گمراہ ہو جائے گا، حتیٰ کہ کفر اختیار کر جائے گا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ وہ برہمیت نہیں ہے۔ برہمنیت، آپ کے بہت سارے بزرگ ایسے ہوں گے جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے۔ ہندوؤں کے ہاں برہمن صرف وید پڑھ سکتا ہے،
اگر وید کی آواز وہ ہندو ہیں وہ بھی ویش اور شودر نے اگر اپنے کان میں مقدس کتاب کی آواز سن لی، وید کہتی ہے اس کو لٹا کر اس کے کان میں سیسا پگلا کے ڈال دو، اس نے مقدس کتاب کی آواز سنی کیوں؟ یہ خیالات کا نتیجہ بڑا بھیانک نکلتا ہے۔ لوگ اللہ کے باغی بن رہے ہیں، لوگ سود کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں، لوگ ملاوٹ کو دین کا حصہ سمجھ رہے ہیں، لوگ لاکھوں روپیہ دے کر حج اور عمرے پہ جاتے ہیں، یہ کسی کو پرواہ نہیں رہے گی کہ ہم کمائی بس کی حلال کی کہ حرام کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک بڑے پاکیزہ ہیں، پاکیزہ کے علاوہ قبول ہی نہیں کرتے ہیں۔ وہ سود بھی کھا رہے ہیں، اس کے ساتھ نیک عمل بھی چل رہے ہیں، عمرہ بھی چل رہا ہے، حج بھی چل رہا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو بدعت کی بنا پر معاشروں میں آ گئی، پورا کا پورا ایڈیشن ہی۔ میں نے کہا یہ دیکھ لیجیے آپ میلاد کے وقت پہ چلے جائیں، 10 محرم آ جاتا ہے، میت ہوتی ہے، تیجا ساتہ چالی آتا ہے، 15 شعبان آئے گا، 22 رجب آ جائے گا۔ اس طرح وہ سارے کا سارا خوشی اور غمی کا ایڈیشن جو علماء کرام نے خود گڑھ لیا ہے، جس کی بنا پر اصل عیدیں، اصل فنکشن، اصل اہمیت وہ سب پیچھے رہ گئی ہے۔ آپ کسی وقت جا کر دیکھ رہے ہیں نورشاہ والی پر، آپ قائم سائیں چلے جائیں، آپ حضرت علی اجویری چلے جائیں، آپ جو ہے نا سچل سربست چلے جائیں، آپ کسی بھی بڑی درگاہ پہ چلے جائیں، وہاں پر آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں میسر آئے گی، اس لیے کہ کچھ لوگوں نے اسی کو دین کہہ دیا ہے، اسی کا نام ہی دین ہے۔ 11ویں کے لیے پیسے دے دو، زکوٰۃ کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ درگاہ پہ چلے جاؤ، تمہیں حج عمرے کی کیا ضرورت ہے؟ تم وہاں پر چلے جاؤ، تمہیں نماز جمعے کی کس نے کہا ہے کہ کرو؟ یہ سب وہ چیز ہے جو خود ساختہ ایڈیشن ہے، جس کی بنا پر دین پیچھے چلا جاتا ہے، وگرنہ شریعتوں کا کبھی انکار زبانی طور پر نہیں ہوا، عملاً ہوا کرتا ہے، عملاً۔ اور ہمارے دین کے ساتھ بھی، ہماری شریعت کے ساتھ، ہمارے اسلام کے ساتھ بھی آہستہ آہستہ وہی صورت بن رہی ہے جو یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ ہو چکی۔ چنانچہ دیکھیے اس کے سبب کیا بنتے ہیں۔ نمبر 1 اس کا سبب ہے تہاون، سستی۔ ہم قرآن پاک کی تعلیم اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو ہے۔ زندگی میں ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، مشکل ترین کمپیوٹر کے پروگرام بچے بھی جانتے ہیں، بوڑھے بھی جانتے ہیں، بیٹیاں بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن جس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں میں حلفاً کہتا ہوں، ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے، ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارا کام نہیں ہے، سمجھ نہیں آتی۔ کسی آدمی سے پوچھ لیے، 95% لوگ ہیں جن کو سورہ فاتحہ، وہ نمازی لوگ جو قرآن پاک پر عمل کی بجائے نمازیں پڑھتے ہیں 95%، ان کو پوچھ لیے سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا ہوگا، سورہ اخلاص کا ترجمہ نہیں آتا ہوگا، آخری سورۃ پارہ کا ترجمہ نہیں آتا ہوگا، دعاؤں کا ترجمہ نہیں آتا جو اپنی زبان سے وہ رٹا لگاتے ہیں، اس لیے کہ تہاون ہے، سستی ہے، اس کی وہ اہمیت نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے۔ ایسی اس کا سبب بنتا ہے تعویلات فاسدہ، قرآن پاک کی آیات، اس کے 800 سال کے بعد آنے والی ایک بدعت، اس کے دلائل قرآن پاک سے لیے جاتے ہیں۔ عجیب بات نہیں ہے؟ مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں 11ویں شریف ہے، جناب پیر صاحب 800 سال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دنیا میں تشریف لائے پیر صاحب، اب ان کے نام پہ دی جانے والی 11ویں کے دلائل قرآن پاک سے ڈھونڈے جاتے ہیں، اس کی قرآن پاک بالاتفاق تمام علماء، تمام تاریخیں، منانے والے اور نہ منانے والے میلاد کو، سب کا اتفاق ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے میلاد کا جلسہ اور میلاد کا فنکشن 604 سال بعد ہوا، لیکن اس کے دلائل قرآن پاک سے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ سادہ جالیہ کل ہمارے ہندوستان سے شروع ہوا، لیکن دلائل کہاں سے ڈھونڈے جاتے ہیں؟ قرآن پاک سے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ یہی تو بات ہے جس کو امام مالک فرماتے ہیں، جو انسان اسلام میں بدعت رائج کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے میں خیانت سے کام لیا ہے، یہ دین تھا، یہ نیکی تھی، یہ اجر تھا، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنچایا نہیں۔ تیسرا سبب بنتا ہے استحسان، آدمی خود ہی قاعدہ بناتا ہے، اس میں کیا حرج ہے جی،
اس میں کیا اپنا کوئی نیکی کا کام ہی ہے نا، نیکی کے کام میں کیا حرج ہے جی۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے ہی دیندار آدمی تھے، بڑے زاہد اور پاسہ متقی انسان، سنت رسول کے شیدائی تھے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزاد عبداللہ۔ ایک آدمی کو نا ایک دن چھینک آئی، یہ پاس بیٹھے تھے، چھینک آئے تو کہنا ہے نا الحمدللہ، اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اب دیکھیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جو انسان درود کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ مسجد میں داخل ہوتا ہے بے برکتی سے آتا ہے، اگر وہ داخل ہوتے وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا ہے۔ جناب عبداللہ کہنے لگے آنا قولو الحمدللہ اور آنا قولو الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسے نہیں سکھایا، ہم کو ایسے نہیں سکھایا، ہم کو سکھایا تھا کہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہیں۔ الصلاۃ والسلام کی اپنا مقام ہے، لیکن یہاں پر ملا کر وہ نہیں کہا جائے گا۔ اسے کہتے ہیں دین، اسے کہتے ہیں سنت۔ کوئی انکار کر سکتا ہے الصلاۃ والسلام کا، لیکن جہاں پر آپ نے سکھا دیا وہاں پر ہی ہے، وہاں پر۔ ایسے ہی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ ایک دن عیدگاہ میں آئے، دیکھا کہ آدمی 2 نفل ادا کر رہا ہے، آپ نے اس کو منع کیا، سنت کے منافی ہے۔ کہنے لگا 2 رکعتیں پڑھ رہا ہوں، یہ مجھے اس پر عذاب ہو جائے گا، نیکی کر رہا ہوں نا، نیکی کر رہا ہوں۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روکا اور رد فرمایا اس کا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے کہ عیدگاہ میں آ کر چاش کی 2 رکعتیں عیدگاہ میں پڑھی جائیں، آپ نہیں پڑھتے تھے وہاں پر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جناب عبداللہ بن مسعود فقیہ الامہ ایک دن مسجد میں گئے، وہاں پر لوگ گٹھلیاں رکھی ہوئی تھی، کینکریاں رکھی تھیں درمیان میں، اور ایک آدمی کہتا ہے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، پھر کہتا ہے 100 مرتبہ ہو گیا، پھر کہتا ہے 100 مرتبہ الحمدللہ، پھر کہتا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر۔ وہ ایک ایک کینکری پر 100 گنتے جاتے ہیں، مکمل ہوگی پھر دوسری۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے، ہم اس مسجد میں اخرج بنا، اس مسجد سے ہمیں لے جاؤ، ہم مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ اس قدر ان لوگوں نے سنت کی اتباع اختیار کی تھی تو دین ہم تک پہنچا ہے، وگرنہ یہ بالکل تبدیل ہو جانا تھا جس طرح عیسائیوں کے ساتھ ہوا ہے، بالکل تبدیل ہو گیا ان کا، بالکل تبدیل ہو گیا۔ چنانچہ اور اس کا سبب بنتا ہے جہالت بالسنہ۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب پڑھی ہو ترجمے کے ساتھ، کتنے جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھی ہو، کتنے جنہوں نے آپ کے فرامین پڑھے ہوں، کتنے جنہوں نے کوئی حدیث کی کتاب پڑھی ہو، لیکن یہ پوچھ لو ان سے کہ نیکی کیا ہے اور کس پر گناہ ملتا ہے، وہ خود ساختہ چیز جو لوگوں نے اپنے پیٹوں کے لیے، اپنی عزت کے لیے بنا لی ہے، اس سے ان کے پاس 100 دلائل ان کے پاس ہو گئے۔ جہالت بالسنہ، سنت رسول، اس سے جہالت جو ہے نا یہ سبب بنتا ہے بہت بڑا بدعت کا۔ ایسے ہی آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں ایک آدمی، ہمارے پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے نا، 5000 کا نوٹ جعلی، 1000 کا نوٹ جعلی، 100 کا نوٹ، وہ اپنے دیکھنے میں کسی طور پر بھی اصلی نوٹ سے خوبصورتی میں کم نہیں ہوتا ہے، کوئی ایک چیز اس میں شارٹ ہو جاتی ہے، اس کے باوجود اگر وہ کسی انسان سے مل جائے تو قانونی طور پر اس کی جگہ تھانہ یہ جیل بنتی ہے۔ یہ دین ایسا رہ گیا ہے جس کے بارے میں اللہ پاک گارنٹی دے رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے مکمل کر دیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے فرمایا لوگو خذوا عنی مناسککم، عبادت کے طریقے مجھ سے لے لو، مجھ سے لے لو، مجھ سے لے لو، لعلی لا القاکم بعد عامکم ھذا، ہو سکتا ہے اس کے بعد میری تمہاری ملاقات نہ ہو۔ ایک ایک چیز نقل کر دی، خوشی کا پروگرام، غمی کا پروگرام، عبادت کا طریقہ، مالی طریقہ، مہینوں کا، دنوں کا، رات کا، دن کا، کون سا ایسا طریقہ ہے جو صحابہ کرام نے اس کو نقل نہیں کیا ہے؟ آپ سمجھدار لوگ ہیں، اپنی چیزوں کا کبھی جائزہ لیں،
ہمارے پاس قرآن پاک ہے، احادیث رسول ہیں، فقہ کتابیں ہیں، فقہ کتابیں. آپ جن چیزوں کو عمومی طور پر نیکی سمجھ کر کیے جا رہے ہیں ان میں سے ان تینوں میں اس کا وجود تک نہیں ملے گا آپ کو. قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں، فقہ کتابیں موجود ہیں، ائمہ اربعہ کی کتابیں موجود ہیں، آپ کو ان میں ان چیزوں کا وجود نہیں ملے گا. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی جو اللہ پاک نے اتارا اس کے محبوب پیغمبر نے اس پہ عمل کر کے اور صحابہ کرام نے عمل کر کے ہم تک پہنچایا، اس پر منو ان ہمیں عمل کر کے اپنی دنیا اور اپنی آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.